اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی اور آپ کے سوالوں کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ آپ دیے گئے نمبر پر اپنے مزید سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آئی ناظرین، خیر مقدم کرتے ہیں آغا کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر نام رکھنے کے بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ مثلا یہ نام اور وہ نام۔ پہلا سوال یہ کہ جب ہم نام کو تلاش کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک سب سے اہم ترین ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہوتے ہیں۔ یہ نام نامی جب ہم پکارتے ہیں تو کبھی کبھی بے ادبی بھی ہوتی ہے، تو کیا بچوں کے نام ان کے نک نیم جو ایک دوسرے نام بھی ہوتے ہیں وہ بھی رکھنا ضروری ہے یا صرف ان ناموں کو ہی لینا ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، اگر فقہی حساب سے دیکھا جائے تو آپ بچے کا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، نام میں کوئی ایسا مسئلہ یعنی فقہی اعتبار سے نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس موضوع کی اہمیت کو دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام اس کی تاکید کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام ہمارے بچوں کے نام پر یا ہمارے ناموں پہ رکھا کرو، تو اس کا مطلب اس کے اندر کوئی خاصیت ہے۔ تو جب ہم اس عنوان سے اس معاملے کو پوری طرح سے دیکھیں گے تو آج کی جو ہماری نئی ریسرچز ہیں، خصوصاً جو سائیکولوجیکل چیزیں ہیں، انسان کے رشد و نمو میں جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اس میں ایک بہت اہم چیز ہے انسان کو کیا پکارا جا رہا ہے۔ یعنی اگر یہ بہت مشہور ہے چیز کہ اگر آپ کسی شخص کو ہمیشہ نگیٹو نام سے پکاریں گے تو دھیرے دھیرے اس کی شخصیت نگیٹو ہو جاتی ہے، اور اگر آپ اس کو پازیٹیو چیزوں سے پکاریں گے تو وہ دھیرے دھیرے شخصیت اس کی پازیٹیو ہو جاتی ہے۔ اور یہ بہت سے ایکسپیریمنٹ اس کے اوپر کیے جا چکے ہیں۔ اگر آپ معاشرے میں بھی دیکھیں گے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے نام پکارنے کے نام خصوصاً اچھے ہوتے ہیں، ان کے کردار بھی عام طور سے یعنی 100% نہ صحیح تب بھی 90% سے زیادہ اچھے نام کا اثر ان کے کردار میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ تو اس کا ایسے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اثر نہیں ہے۔ اگر ہم 100% نہ بھی کہیں تب بھی کوئی نہ کوئی اثر اس کے اندر ضرور ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ کسی کو کسی برے نام سے پکارتے ہیں، قرآن نے منع کیا کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارا کرو، تو اگر برے نام سے پکارنے کا اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر، آپ کسی شخص کو برے نام سے پکاریے یا کوئی بری چیز اس کی طرف نسبت دیجیے تو ایک عکس العمل نشان دے، ایک عکس العمل دکھائے گا، وہ ایک ریاکشن اس کے اندر آئے گا۔ اگر اس نے ہاتھ پیر سے کچھ نہیں بھی کیا تب بھی اس کے چہرے پہ ایک رنگ آئے گا اور چلا جائے گا۔ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ولو نام ہے، صرف زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ ہے، لیکن اس کی شخصیت پر اثر کرا اس نے، تبھی اس نے ایک غصہ یا تیور یا کوئی بھی چیز دکھا۔ اور اس کا برعکس اگر آپ تعریف کریں ایک انسان کی، اس کو اچھے القاب سے پکاریں، اس کا نام نہ بھی ہو، اس کو آپ دوسری ایسے نام سے پکاریں جو اچھا ہو، خوبصورت ہو، تو اس کے اندر ایک شادابی آپ کو دکھائی دے گی۔ تو یہ وقتی طور پہ جو چیز ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب آپ اچھے نام سے کسی کو پکارتے ہیں تو اس کے اوپر اچھے وائبز، اچھے اثرات ہوتے ہیں، اور جب آپ برے نام سے کسی کو پکارتے ہیں تو اس کے اوپر برے وائبز اور نگیٹو ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اچھے نام رکھنے چاہیے تاکہ ہم اچھے نام کے ذریعے اس کو اچھی انرجی اور پازیٹیو چیزیں دیں۔ اب رہی بات اچھے نام کون سے ہیں؟ اچھے نام وہی ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے منتخب فرمائے ہیں، کہ اگر اس سے بہتر نام ہوتے تو اپنی اولاد کے لیے وہ نام انتخاب کرتے، کیونکہ اگر اہل بیت جو سب چیزوں کے جاننے والے ہیں، اگر وہ کوئی چیز اپنے بچے کے لیے انتخاب کر رہے ہیں نام کے عنوان سے جس سے وہ زندگی بھر یاد کیا جائے گا، تو یقیناً سب سے بہتر ناموں میں سے کسی ایک نام کا انہوں نے انتخاب کیا ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام میں 7 سے زیادہ نام نہیں ہیں، وہی نام بار بار دہرائے جا رہے ہیں۔ یا آپ کو محمد نام ملے گا، یا آپ کو علی نام ملے گا، یا آپ کو حسن نام ملے گا، یا آپ کو حسین نام ملے گا، یا آپ کو جعفر نام ملے گا، یا آپ کو موسیٰ نام ملے گا۔ اس کے علاوہ جتنے نام ہیں یہ سب تکراری ہیں، کیونکہ چوتھے امام کو ہم زین العابدین پکارتے ہیں لیکن ان کا اصل نام علی ابن الحسین ہے، علی ان کا نام ہے۔ امام محمد باقر کو باقر ان کا لقب ہے، نام ان کا محمد ہے۔ اسی طرح امام علی رضا کو علی رضا کہتے ہیں لیکن ان کا نام علی ہے۔ امام جواد کو امام محمد تقی تو نام ان کا محمد ہے۔ امام علی نقی اصل نام علی ہے۔ امام عسکری ان کا اصل نام حسن ہے، اور وقت کے نام کا نام وہی نام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا نام ہے۔ لہٰذا یہی نام تکرار ہو رہے ہیں۔ کیا خدا کے خزانوں میں کمی تھی؟ نہیں، اس نے انہی ناموں کو پسند کیا ہے، لہٰذا یہی نام دہرائے گئے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور نام نظر
نہیں آئے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی انہی ناموں کی برکت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب رہی بات وہ جو آپ کے سوال کا ایک بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم اچھا نام تو رکھ دیں، ائمہ کے نام پہ رکھ دیں، لیکن مان لی کبھی کبھی ہوتا ہے بچے نے کوئی شرارت کی تو ہم اس کو ڈانٹیں، اسی نام سے پکاریں تو شاید ان کو برا لگے۔ لیکن ہم دو چیزوں کو یہاں پہ نظر انداز کر رہے ہیں۔ ایک تو جب آپ اچھا نام رکھتے ہیں تو اگر اس سے پکار نہیں رہے تو پھر وہ اثر ختم ہو رہا ہے۔ ہدف کیا تھا؟ ہدف یہ تھا کہ اس کو پکاریں گے جب اس نام سے تو اس کے اوپر پازیٹیو افیکٹ پڑے گا۔ اگر نام اس کا صرف کارڈ میں لکھا ہوا ہے یا پاسپورٹ میں لکھا ہے یا اسکول کے رجسٹر میں لکھا ہے تو فائدہ مند نہیں ہے۔ پکارنا اہم ہے تاکہ اس نام سے کی آواز جب اس کے کان میں جائے تب اس کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو، ایک دن میں نہیں کئی برس لگیں گے۔ تو ایک تو وہ اثر زائل ہو جائے گا اگر اس نام تو اچھا رکھا لیکن پکار نہیں رہے اس نام سے۔ دوسرا ہمارے لیے خود بھی ایک مسئلہ ہو جائے گا کہ جب اچھا نام رکھیں گے تو ہم کبھی بد کلامی کریں گے ہی نہیں۔ واہ، تو ہم پازیٹیو طریقے، کیونکہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بچے سے بد کلامی کریے، بالکل تنبیہ کرنے کی اجازت دیتا ہے، بالکل تربیت کرنے کی اجازت دیتا ہے، تعدیب کرنے کی اجازت دیتا ہے، چھوٹی موٹی سزا دینے کی بھی اجازت دیتا ہے، لیکن فحش گالیاں دینا یا برے ناموں سے پکارنا یا اس کو برا بھلا کہنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا، ولو اس نے غلطی کی ہو۔ تو ایک حد کو آپ اپنے آپ معین کر لیں گے، جب آپ اچھے نام اس کے سامنے ہے تو آپ کا زبان اپنے آپ اس کے لیے اچھے ہی کلمات نکلیں گے۔ لہٰذا یہ سوچ کر کہ ہم برے، یہ پہلے سے ہی ہم نگیٹو کیوں سوچیں کہ وہ جب غلط کرے گا تو ہم اس کو کس نام سے پکاریں گے، بلکہ اس کو تنبیہ کرتے وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا نام اتنا اچھا ہے، تمہیں زیبا نہیں دیتا کہ تم یہ عمل انجام دو۔ جب تمہارا نام میں نے رسول کے نام پہ محمد رکھا ہے یا تمہارا نام رسول کے امیر المومنین کے نام پہ علی رکھا ہے تو تمہاری شان کے خلاف ہے کہ تمہارا نام علی ہو اور تم اس طرح کا عمل انجام دو۔ یہی کافی ہے اس بچے کی تربیت کے لیے۔ تو ہمیں اس طرح سے نام رکھنا چاہیے کہ اہل بیت کے نام ہوں اولاً، یا ان کے بچوں کے جو نام ہیں جو مشہور نام ہیں ان کو رکھا جائے۔ لڑکیوں میں بھی اسی طرح تاکید ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے جو بہت اہم یہاں پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم سماج میں جائیں اور ہمارے بچوں کے نام وہی نام ہوں جو ائمہ کے نام تھے یا ائمہ کی اولاد کے نام تھے، تو جب اس نام کی کثرت ہوگی تو جنہوں نے دشمنی کی ہے ائمہ سے، جنہوں نے قتل و غارت کیا ہے، جنہوں نے قتل کیا ہے، ان کے لیے ایک بہترین جواب یہ ہوگا کہ جب ہم نام علی پکاریں تو سڑک پہ 10 لوگ گھوم کے دیکھیں کہ سب کا نام علی ہے، جب ہم کہیں محمد تو سڑک پہ 10 لڑکے گھوم کے دیکھیں کہ کیونکہ سب کا نام محمد ہے۔ یہ خود ایک بہترین جواب ہے ان دشمنوں کو جنہوں نے نام محمد مٹانے کی کوشش کی، جنہوں نے نام علی مٹانے کی کوشش کی۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے مشہور ہے کہ جب بعد شہادت امام حسین علیہ السلام امام زین العابدین کو دربار ابن زیاد میں گرفتار کر کے پیش کیا گیا تھا، اور اس نے لعین نے پوچھا تھا کہ تمہارا نام کیا ہے، اور آپ نے کہا تھا میرا نام علی ابن الحسین ہے، تو اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ کیا خدا نے علی ابن الحسین کو کربلا میں قتل نہیں کیا؟ تو خیر وہ ایک سیاسی جملہ تھا اور اعتقادی حملہ تھا، تو امام نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، اس کو لوگوں نے قتل کیا، ہاں جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو خدا اس روح کو قبض کرتا ہے، لیکن قتل اس کو، یہ وہ جو ایک عقائدی مسئلہ چھیڑ رہا تھا کہ خدا کے اوپر سارے الزام لگائے تھے، اس کا جواب بھی دیا۔ لیکن اس کے بعد اس کی جو نام سن کر جو اس کے اندر حسد اور جلن اور بغض آیا تھا وہ صاف ظاہر تھا کہ اس کو نام علی سے کتنی زیادہ جلن تھی، اور اس نے فوراً پوچھا کہ کتنے علی ہیں تمہارے یہاں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے والد کو جتنی بھی اولاد ملی سب کا نام علی رکھو، اگر ان کو 1000 بیٹے بھی خدا دیتا تب بھی وہ سب کے نام علی رکھتے۔ تو یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے۔ ہمارے بہت سے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر نام رکھنے کے لیے کہا گیا تو ہم نے نام بتایا تو سب کہتے ہیں یہ اس نام کے تو لوگ موجود ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، نام موجود ہے۔ امام حسین کے سارے بچوں کے نام علی ہے، اکبر اور اصغر ان کے القاب ہیں پہچاننے کے لیے، نام سب کے علی ہیں، تینوں بچوں کے نام علی ہیں۔ علی اکبر یعنی بڑے علی، علی اصغر یعنی چھوٹے علی، علی اوسط یعنی منجھلے علی، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ نام ان کا علی اکبر نہیں ہے، نام ان کا علی ہے۔ جی، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، تینوں علی ہیں۔ ڈسٹنگوش کرنے کے لیے کس علی ابن الحسین کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں اکبر یعنی بڑے علی، اصغر یعنی چھوٹے علی، اوسط یعنی منجھلے علی۔ اور کربلا میں چونکہ اکبر اور اصغر اس عنوان سے کہ 2 شہید ہوئے ہیں کربلا میں، تو لہٰذا اب ایک ہی علی بچے، تو اب اس کا مسئلہ رہ نہیں گیا شناخت کا۔ کربلا میں ایک بڑے ایک چھوٹے، تاکہ بڑے ہونے شہید بڑے ہونے 18 سال کے حضرت علی اکبر بڑے ہونے کے لحاظ سے اکبر، اور جناب علی اصغر جن کے لیے مشہور ہے کہ آپ 6 مہینے کے تھے، اس عنوان سے اصغر۔ تو ایک ہی نام اگر کئی بچوں کا رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس مسئلے کو جو امام حسین کی سیرت میں تھا اور امام زین العابدین کی طرف نے اشارہ کیا اس کی طرف کہ جہاں جس زمانے میں نام علی
لینا جرم تھا، وہاں امام نے اپنے سارے بچوں کا نام علی رکھا تاکہ لوگوں کو یہ پیغام دے کہ دشمن سے مقابلہ کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آج بھی نام علی کی دشمنی بہت زیادہ ہے، لہٰذا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ بعنوان محب علی ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کا نام علی اور حسن اور حسین اور محمد رکھیں، تاکہ جب سڑک کے اوپر کوئی انسان آواز دے تو 10 محمد اور 10 علی مڑ کر دیکھیں اور دشمنوں کے سینوں کے اوپر ایک جلن اور خود ان کو دشمنوں کو ذلیل کرنا اور رسوا کرنا ولو اپنے ایک چھوٹے سے عمل کے ذریعے بھی عین ثواب کا عمل ہے۔ لہٰذا اگر نام رکھیں تو اس طرح سے رکھیں، ان تمام نکات کو اپنے ذہن میں رکھ کے رکھیں۔ رہی بات کہ کاٹنے کے لیے کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے بھی، تب بھی کوشش کریں انہی ناموں میں سے کوئی نام انتخاب کریں تاکہ اس کے اثرات جو اصل ہدف تھا وہ باقی رہے۔ جزاک اللہ، بہت خوب آغا۔ لیکن ابھی معاشرے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ چلن ہوا ہے، وہ ماڈرنائزیشن کا، وہ کہیں چھوٹے چھوٹے سے نام ہیں، وہ اب بہت سارے نام ہیں، گڈو اور پپو اور اس طرح کے۔ تو اب تو بحمداللہ مجھے لگتا ہے کہ بہت یہ سدھار آیا ہے کہ بہت لوگ اب نہیں رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کچھ نام ہوتے ہیں کہ جو مشابہ ہوتے ہیں دوسرے مذہب سے، دوسرے دین سے، تو کیا اس کے لیے بھی ممانعت کی گئی ہے؟ دیکھیں، خود نام میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی تاکید یہ ہوئی اچھے نام رکھو۔ اگر کسی اور زبان کا نام ہے لیکن اچھا معنی رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو رکھنے میں، یعنی منع نہیں ہے۔ نام کے معنی اگر اچھے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے معنی اچھے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نام کے معنی تو اچھے ہیں لیکن وہ مشہور ہے کسی اور کردار سے یا کسی اور مذہب کے کسی خاص شخصیت سے کہ تبادر اس طرف چلا جائے یا آپ کے دین کے اوپر حملہ ور ہو جائے۔ ممکن ہے ایک آدمی کا نام بہت اچھا ہو، عمل اس کا بہت خراب رہا ہو اور تاریخ میں اس کا نام غلط طریقے سے مشہور ہو، تو پھر اس کے نام سے اجتناب کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر منفی اثر نہ آئے۔ خود اپنے آپ میں نام میں یا زبان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اچھے معنی کے ساتھ ہو اور کسی دوسرے کی تشابہ میں نہ ہو، ورنہ زبان کے اوپر کسی مذہب کا قید یا کسی مذہب کا کاپی رائٹ نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ مسلمان ہے تو اس کا نام عربی میں ہی ہو، فارسی میں بھی ہو سکتا ہے، اردو میں بھی ہو سکتا ہے، انگریزی میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو نام رکھیں اس کے معنی خوبصورت ہوں اور شخصیت کے اوپر مثبت اثرات آئیں، پازیٹیو وائبز آئیں، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ آغا۔ صلاح الدین صدیقی صاحب، سوال ان کا بھی بہت زبردست ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ جب کربلا کی فہرست کو ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے ایسے نام ہیں جس سے آپ لوگ نام رکھنے سے پرہیز کرتے ہیں، تو حضرت علی علیہ السلام نے یہ نام کیوں رکھے؟ دیکھیے، ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی اولاد میں بعض کا نام، جیسے امیر المومنین کی اولادوں میں بعض کا نام، یا کربلا کے شہداء میں بعض نام ایسے ہیں کہ ان کے ہم نام دشمنوں کے بھی نام ملتے ہیں۔ دیکھیے، تو دو جواب ہیں اس کے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ نام اس شخص سے متاثر ہو کے نہیں رکھے گئے تھے، یہ اس زمانے کے رائج نام تھے۔ جیسے اس زمانے میں تقریباً آپ کو ہر دوسرا نام عمرو مل جائے گا، ہر تیسرا نام آپ کو زیاد مل جائے گا، تو یہ ایسے نام تھے جو اس زمانے میں رائج تھے، یعنی عرب یہی نام رکھتے تھے آپس میں۔ ہوتا ہے جیسے ایک علاقے میں یہی نام چل رہا ہے تو یہی نام مسلسل سب لوگ رکھتے ہیں، تو اب اس شخص کی وجہ سے یہ نام نہیں رائج ہوا ہے، اس رائج نام تھا جو اس شخص کا بھی تھا اور دوسرے شخص کا بھی تھا۔ امیر المومنین ایک نام، علی نام کا ایک شخص امام حسین کے دشمنوں کی صف میں ہے، اور عمرو نام کا ایک نام امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں سے، تو اس بیس کے اوپر ہم حق اور باطل کو ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں۔ لیکن جب بات گزر گئی، صدیاں گزر گئیں، تو اب ہم دھیرے دھیرے ان ناموں کو انتخاب کریں گے، ولو اس زمانے میں مشہور نام تھے، لیکن اب ہم ان میں سے ان ناموں کو چنیں گے جو مسلسل نیک کردار لوگوں کے ساتھ وابستہ رہے یا ائمہ علیہ السلام کے ساتھ وابستہ رہے۔ اور کچھ نام مشہور ہو گئے، مثال کے طور اب وہ شخصیتیں تو ختم ہو گئیں، لیکن ولو 100 لوگوں کے نام وہی تھے، لیکن اب ایک ہی شخص کا نام مشہور ہے اس عنوان سے، یا ایک ہی جب ہم پکارتے ہیں، ممکن ہے سن 10 ہجری میں یا 15 ہجری میں یا 20 ہجری میں یا 60 ہجری میں یا 100 ہجری میں آپ عمرو پکارتے تو ممکن ہے 10 لوگ آپ کے ذہن میں آتے، 20 لوگ آپ کے ذہن میں آتے، لیکن سن 1443 میں جب آپ عمرو کہیں گے یا عمر کہیں گے تو آپ کے ذہن میں 10-20 شخصیتیں نہیں آئیں گی، ایک دو ہی کردار آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ تو اب وہ کردار تک ہمارے بچے کا ذہن نہ جائے یا ہمارے بچے کو اس نام پر نہ سمجھا جائے، اس لیے اب ہم اس نام سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس وقت رائج تھے اس لیے لوگوں نے رکھے۔ رہی بات امیر المومنین علیہ السلام کے بچوں کے نام کی،
تو عثمان جو آپ امیر المومنین کے فرزند ہیں، ان کا نام عثمان مطعون، جو امیر المومنین اور رسول اکرم کے خاص ترین صحابیوں میں سے تھے، اور امیر المومنین ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اور آپ کی شہادت کی خبر آئی تھی اور اسی وقت آپ کے بیٹے کی ولادت کی خبر آئی تھی، لہٰذا آپ نے کہا کہ میں اپنے اس دوست کے نام پر اپنے بچے کا نام عثمان رکھ رہا ہوں۔ باقی جو دو نام ہیں اس کے لیے علماء میں اختلاف ہے کہ یہ نام تھے نہیں، یہ نام سیاسی طور پر رکھوائے گئے اور امیر المومنین نے اس سے منع نہیں فرمایا کہ تاکہ کوئی سیاسی مسئلہ پیش نہ آئے۔ ایک تیسرا فائدہ اس کا یہ تھا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ نام لے کے تعریف کی جائے شخص کی، لہٰذا امیر المومنین نے کچھ اپنے اصحاب کے فائدے کے لیے اور سکون کے لیے اور سیاسی مسئلے سے بچنے کے لیے اور ان کو توریہ کرانے کے لیے یہ آسان کر دیا کہ اپنے بعض بچوں کے نام ان بچوں پہ رکھ دیے کہ لوگ جب کہیں کہ تعریف کرو تو لوگ اپنے دل میں علی کے بچوں کی تعریف کریں اور دنیا سمجھے کہ وہ ان کے مورد نظر کی تعریف کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سیاسی مسائل تھے اس وقت کے، اور آج اس کا کوئی ہدف نہیں رہ جاتا، اور اس چیز کو بیس بنا کر آپ کسی کو وائٹ چٹ یا کلین چٹ نہیں دے سکتے کہ چونکہ اگر برے ہوتے تو علی اپنے بچوں کا نام کیوں رکھتے، ایسا نہیں ہے۔ نام کا اثر ضرور ہوتا ہے، لیکن امیر المومنین نے ان سے متاثر ہو کے نہیں، بلکہ اس وقت کے رائج ناموں میں سے رائج نام میں سے کچھ نام رکھے تھے یا کسی خاص شخصیت کو مورد نظر رکھ کے نام رکھا تھا، لیکن اس سے دشمنوں کو یا جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو بری الذمہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہت شکریہ آغا، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور اس طرح کے سوالات جس میں خاص طور سے تاریخ کے ساتھ ساتھ ہمارے عقائد بھی جھلکتے ہیں اور اس کے جوابات بھی لوگوں تک پہنچانے چاہیے، تو ہمارے یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ کچھ اور سوال ہیں۔ السلام علیکم آغا، ایک سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں جب UAE آئی تو مجھے قبلے کا پتہ نہیں تھا، تب سے اب تک میں نے 4 سائٹ پر نماز پڑھی ہے، پھر میں نے اپنے ایک نیبر سے پوچھا، اس نے مجھے بتایا کہ اس سائٹ پر قبلہ ہے، اس رخ پر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ میں نے 4 مہینے مسلسل اس رخ پر نماز پڑھی، لیکن جب میں نے اس کی چھان بین کی اور پتہ چلا کہ نہیں، جس رخ پر نماز یعنی مسجد بنی تھی اس سے بالکل مختلف رخ پر میں نماز پڑھتی چلی آ رہی تھی، تو جو کہ پچھلی بار جو نماز جو پڑھی ہوئی ہیں وہ صحیح رخ پر نہ پڑے ہونے پر مجھے اس کی قضا ادا کرنا پڑے گی یا میری نمازیں صحیح ہیں؟ دیکھیے، آج کے اس دور میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے قبلے کو ڈسکس کرنا، وہ بھی کہ مسلمان ملک میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن بہرحال کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو جب تک انہوں نے 4 طرف رخ کر کے جو احتیاط پہ عمل کیا کہ چاروں رخ پہ نماز پڑھی، وہ ساری نمازیں تو بالکل ان کی صحیح ہیں۔ رہی بات کہ تحقیق کرنے کے بعد، لوگوں سے پوچھنے کے بعد، اپنے پڑوسیوں سے معلوم کرنے کے بعد ایک طرف تعین کیا، اس طرف نماز پڑھی، تو جب تک ان کو علم نہیں تھا کہ یہ بالکل غلط ہے قبلہ، تب تک کہ وہ ساری نمازیں صحیح ہیں۔ اب بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، وہ بالکل ہی غلط تھا، یعنی 180 ڈگری کا ڈیفرنس تھا، تب بھی وہ نمازیں جو پڑھ چکی ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب سے، لیکن جتنی بھی نمازیں یعنی معلوم ہونے کے بعد سے ان کو صحیح قبلے پر پڑھنی پڑیں گی۔ جزاک اللہ۔ اب سوال کی طرف ایک اور بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ دعائے تسبیحات کی فضیلت کیا ہے اور اسے کب پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، دعائے تسبیحات یعنی ظاہراً تسبیحات اربع ان کی مراد ہے۔ تسبیحات اربع یعنی 4 تسبیحاں، اربع کہتے ہیں 4 کو، تسبیحات اربع یعنی 4 تسبیح، یعنی اللہ کی 4 تسبیحاں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 تسبیح ہیں۔ سبحان اللہ ایک تسبیح ہے، والحمد للہ ایک تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ ایک تسبیح ہے، اور اللہ اکبر ایک تسبیح ہے۔ تو یہ چاروں کو اکٹھا پڑھنے کو تسبیحات اربع کہتے ہیں۔ فضیلتیں اس کی بہت زیادہ ہیں، خصوصاً تیسری اور چوتھی رکعت میں 4 رکعتی نماز کی انسان کے لیے بہتر ہے کہ سورہ حمد کی جگہ پر تسبیحات اربع کی تلاوت کیا کرے۔ اس کے علاوہ بھی عام دنوں میں بھی، عام وقت میں بھی اگر انسان تسبیح کرنا چاہتا ہے تو ایک بہترین طریقہ ہے کہ یہ تسبیحات اربع کے ذریعے سے تسبیح کرے، کیونکہ خدا کی تسبیح اور حمد کرنے کا نتیجے میں بہت سے فائدے اس کو حاصل ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر تسبیح صرف زبان پر ہلانا اور دانوں کو گننے سے آگے بڑھ جائیں ہم اور اس کے معنی پر توجہ کرنے لگیں تو اور بھی ہماری زندگی میں اس کے اثرات بڑھتے ہیں۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں اور تعریف اللہ کی کرتے ہیں تو ہم ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو بھی چیز ہمیں حاصل ہو اور ہم کہیں سبحان اللہ، جو چیز ہمیں خوبصورت لگے ہم کہیں سبحان اللہ، تو اللہ کی عظمت کا اعتراف بھی ساتھ میں ہم کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی سکون حاصل ہو الحمدللہ کہیں تو ہم یاد کریں ان نعمتوں کو جس پر اللہ کی ہم حمد کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہہ کے اپنے آپ کو اطمینان دے کہ دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر میں اللہ کے اوپر
بھروسہ رکھتے ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز مجھے اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی. نہ میرا شکم مجھے حرام میں مبتلا کر سکتا ہے، نہ میرا دل مجھے حرام میں مبتلا کر سکتا ہے، نہ میری کوئی خواہش مجھے حرام میں مبتلا کر سکتی ہے، کیونکہ میں سوائے خدا کے کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتی ہوں. اسی طرح اللہ اکبر جب کوئی انسان کہتا ہے تو اعتراف کرتا ہے کہ معبود سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. تو جب اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے تو پھر کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو خود اپنے آپ میں ثواب بھی ہے، اور انسان کو عقائد کو مضبوط کرتا ہے، انسان کی بلیف کو مضبوط کرتی ہے یہ تسبیحاں. اور نماز میں خصوصاً تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنے کا اسی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے. اگر اب اس کو مکمل طور پر جب لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ جو اضافت ہے اس کو بھی پڑھنا ضروری ہے اس کے ساتھ؟ نہیں، تسبیحات اربع میں پانچویں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. خصوصاً نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے. اگر الگ سے کہہ رہا ہے تو اس جملے کو خاص ضرورت نہیں، کیونکہ آپ الحمدللہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں. یہ ایک الگ سے جملہ ہے جس کی تسبیحات اربع میں کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ. اگر یہ بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے، السلام علیکم، کہ نماز کے دوران کیا جو نابالغ بچے بیٹھ جاتے ہیں صف میں، تو اگر 2 یا 3 بچے یا بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو کیا وہ نماز پوری مکمل جماعت نہیں ہوگی؟ دیکھیں، نماز کی حالت میں اگر نابالغ بچے بیٹھے ہیں لیکن وہ نماز کو سمجھتے ہیں، یعنی ارکان ہیں ان کو 7 سال کے، 8 سال کے، 9 سال 10 سال کے بچے ہیں، لیکن ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، آپ ہی کے ساتھ رکوع سجود کرتے ہیں، تو ان کے رہنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو صفوں سے پیچھے نہ کریں. یہ جو بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ صفوں سے ہٹا دیا یا پیچھے کی صف میں کر دیا، یہ نہ کریں، بلکہ ان کے اور اپنے درمیان مثال کے طور پہ 2 بچے ہیں تو بیچ میں ایک بڑا کھڑا ہو جائے. 2 بچوں کو ساتھ پہ کھڑا ہونے کے بجائے بیچ میں ایک بڑا ایک چھوٹا، ایک بڑا ایک چھوٹا اس طرح کھڑے، کیونکہ اگر ہم ان کو پچھلی صف میں بھیج دیں گے تو ممکن ہے وہ آپس میں شرارت میں لگ جائیں اور نماز کی طرف ان کا دھیان نہ جائے. ایک دوسرا، آپ ان کو جب پیچھے کریں گے تو ان کی شخصیت پہ ایک اثر انداز ہوگا کہ مسجد میں مجھے احترام نہیں ملتا، ممکن مسجد سے ان کو آپ دور کر دیں. لہٰذا ان کو احترام دیجیے، ان کو وقار دیجیے، اگلی صف میں رکھیے تو ان کو خود بھی احترام اپنا خیال رہے گا، اور بیچ بیچ میں ایک انسان بھی کھڑا رہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے شرارت بھی نہ کر سکے، جو کہ بچپنے کا تقاضا ہوتا ہے، اور نماز بھی صحیح طریقے سے ادا کر سکے. اگر بہت ہی چھوٹے بچے ہیں تو ان کے ساتھ پہ کھڑے ہونے سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ دور دور کھڑے ہوں، بیچ میں بڑے کھڑے ہوں، تاکہ نماز بہتر طریقے سے ادا کی جا سکے. بہت شکریہ آقا. میرا نام حسن رضوی ہے، میں حیدرآباد سے ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ فقہ پہ زیادہ عبور کس مرجع کا ہے، اور میں اس کا جواب آپ سے چاہتا ہوں. یہ تو سوال ہے. دیکھیں، ایسا ہے کہ فقہ میں کس مرجع کا زیادہ عبور ہے، اس کے لیے اہل فن حضرات جو ہیں ان کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. اور مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسینی شیرازی نے جو فقہ کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کی ان کی عالمیت کے اوپر کسی طرح کوئی شک نہیں رہ جائے گا. اور وہ مسلسل تقریباً 30 برس سے درس خارج دے رہے ہیں جو فقہ کے اوپر ہی اور اصول پہ بیس ہے. اور جس دور میں عالمیت معلوم ہو جائے یا آپ کے لیے معلوم ہو جائے کہ یہ عالم ہے تو اسی کی تقلید کرنی چاہیے. اور رہی جس دور میں عالمیت منحصر نہیں ہو پا رہی ہو یا کئی لوگ آپ کو لگ رہے ہیں کہ سب برابر ہیں، تو کسی ایک کی تقلید کر لینا کافی ہے. یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ بہت زیادہ اس پہ تحقیق کی ضرورت پڑے. جزاک اللہ. ان کا سوال ہے، السلام علیکم، کہ کیا میکڈونلڈ اور ڈومینوز کے ویج پزا یا برگر کو ہم کھا سکتے ہیں، یا دوسرا یہ کہ کیا ہم ان کی فرینچائزی لے کر یہ کاروبار کر سکتے ہیں، جائز ہے؟ دیکھیں، جہاں تک کھانے کا مسئلہ ہے، اگر آپ کو علم ہے کہ یہ چیزیں جو آپ کو دی جا رہی ہیں، جو بھی اس کو بنا رہا ہے، جو بھی وہ اس کو تر حالت میں نہیں چھو رہا ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں یا تو گلوز ہے یا وہ مسلمان ہے جو اس کام کو انجام دے رہا ہے، تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے گوشت کھانے میں ذبیحہ ہونے کی شرط ہے، لیکن اگر غیر گوشت کی کوئی چیز کھا رہے ہیں تو اس کا پاک ہونا ضروری ہے، اور پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تر ہاتھوں سے اس کو مس نہ کیا گیا ہو. لہٰذا اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ گلوز پہن کے یہ کام ہوا ہے. اور رہی بات فرنچائزی لینے کی، تو لے سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس میں تمام افراد جو آپ رکھیں وہ حالت احکام طہارت کو جانتے ہوں، یا کم سے کم گلوز پہن کے یہ کام انجام دیں تاکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی فراہم ہو. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی، اور اس طرح کے سوالات جو ہم تک پہنچ رہے ہیں اس میں بڑے خوبصورت سوالات ہوتے ہیں جس سے نوجوانوں کو بھی شاید بہت زیادہ فائدہ پہنچے. امید کرتے ہیں آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور ہم تک سوالات بھیجتے رہیں گے. ہمیں دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل ولیک الفرج.